بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. یہ بتائیے اب آپ ماشاءاللہ مکمل فٹ، زبردست قسم کی صحت الحمدللہ. جی بہت شکریہ عمران. اٹس پلیجر ٹو بی آن یور پروگرام اگین آفٹر اے وائل. نہیں طبیعت کافی بہتر ہے اب، لیکن ابھی بھی ایک بڑا آپریشن باقی ہے نی میں، بٹ یہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے لائف کا. آئی گیس ون ہیز ٹو لیو ود دیٹ. شکریہ فار آسکنگ. چلے ماشاءاللہ. سر اب ذرا اکانومی کی طرف آ جاتے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے بینکنگ سیکٹر کے حکومت جو ہے نا وہ بہت فوکس کیے ہوئے، اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پچھلے 4 مہینوں میں پریسائسلی اگر بات کریں تو 1 جولائی سے اور 10 نومبر تک 3244 ارب روپے قرضہ بینکوں سے لیا ہے پاکستانی. گو کہ یہ رسک فری بوروئنگ کہلاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ٹی بلز کے اندر اور انویسٹمنٹ بانڈز کے اندر. لیکن اتنا بڑا کوانٹم، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمارے بینکنگ سیکٹر کو اس سے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ عمران، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے سوال پوچھا، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال جو ہے آج کل گھوم رہا ہے، اور اس کا شاید خاطر خواہ جواب لوگوں کو نہیں مل پا رہا. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا آپ کو جواب دیکھ پاؤں. تو ایک تو 2 اس کے پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ بینکوں پہ ڈیپینڈنٹ کیوں ہے ٹو بگن ود. دیکھیے گورنمنٹ کے پاس اسینشلی اور ٹریڈیشنلی 3 ایونیوز رہے ہیں. ایک ایونیو بینکوں سے ہے، ایک ایونیو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ڈائریکٹ بوروئنگ کا تھا، اور تیسرا جو ایونیو ہے وہ ہے جو وہ کیپٹل مارکیٹ سے بورو کرتے ہیں، ایسٹ مینجمنٹ کمپنی سے یا نیشنل سیونگز جس طرح جا کے مارکیٹ میں بورو کرتی ہے ریٹیلرز کے ساتھ، انڈیویجول سے. سو دا چیلنج از کہ جو ہماری اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ونڈو ہے بوروئنگ کی وہ کلوز ہو چکی ہوئی ہے. وہ 2020 کے بعد سے وہ اویلیبل اب نہیں ہے گورنمنٹ کو. دیر فار دیٹ واز اے میجر برجنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایک ونڈو اویلیبل تھی بوروئنگ کی، جو اب از نو لانگر اویلیبل. دیر فار جو بینکوں جو اب گورنمنٹ کی ریلائنس ہے فار دیئر فنڈنگ ریکوائرمنٹس، وہ 95% سے اوپر جو ہے وہ بینکوں کے تھرو آتی ہے، اور ریمیننگ جو ہے وہ جا کے نیشنل سیونگ سے اور کیپٹل مارکیٹ سے، ایسٹ مینجمنٹ کمپنی وغیرہ سے بورو کرتے ہیں. سو دیر فار جو ان کی ڈپینڈنس ہے آن بینکس وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. اب میں اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اور اگر بینکس یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کل کو کہ وہ یہ بوروئنگ نہیں کرنا چاہتے اینی فردر، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا کرائسس آ جائے گا فار دا گورنمنٹ، بیکاز گورنمنٹ کے پاس کوئی اور ایونیو اویلیبل نہیں ہے. تو اگر بینکس جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور وہ سپورٹ کر رہے ہیں، تو آئی تھنک اٹس اے گریٹ کنٹریبیوشن بائی دا بینکس ٹوورڈز دا گورنمنٹ اینڈ دی اوور آل اکانومی. نمبر 1. نمبر 2، اچھا چلیں پلیز کنٹینیو پلیز. جو رسک والی آپ نے بات کی بینکوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رسک کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ کیسے پہلو جو ہے کور ہوتا ہے. جہاں تک رسک کا معاملہ ہے، تو اگر ہمارا جو بینکوں کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹرپل اے ریٹڈ، اس سے بہتر رسک کوئی بھی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کا رسک ہے. سو دیر فور اگر گورنمنٹ جو ہے وہی کل کو ڈیفالٹ کرتی ہے، ڈیفالٹ کا ہی رسک ہے نا، یا وہ ڈیلے کرتی ہے پیمنٹس کے اوپر، تو آپ یہ سوچئے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے گا. ہمارا تو پرائیویٹ سیکٹر بھی کافی حد تک ڈیپینڈنٹ ہے آن دا گورنمنٹ، ون وے اور دی ادر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. سو دیر فور دا رسک از ٹو دا گورنمنٹ از ڈائریکٹلی لینڈنگ از لیس. اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتی ہے یا ڈیلے کرتی ہے پیمنٹس کے اوپر، تو جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا رسک ہے اور کریڈٹ ہے وہ اور زیادہ بری طرح سے افیکٹ کرے گا. لہٰذا ہمارے پوائنٹ آف ویو سے فرام اے رسک پرسپیکٹو ہم وی آر اسٹل بیٹر آف گوئنگ تھرو دا گورنمنٹ لینڈنگ then going to the private sector under the scenario of default as well. اوکے اب آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ حکومت ڈیلی بیس پر اتنا بجٹ فائننسنگ کے لیے فنڈز لے رہی ہے، تو بینکوں کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا اتنا بڑا اماؤنٹ؟ کیونکہ جو بینکس کا، اگر آپ تمام بینکس کا بھی اور جو ڈپازٹ بیس ہے وہ تو اتنا نہیں ہے کہ جناب آپ ایک دن میں 25 اور 30 ارب روپے دیں، اور پریسائزلی 120 دن میں یا 130 دن میں 3244 ارب. بینکوں کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے سر؟ جی تو ایک تو آبویسلی بینکوں کے ڈپازٹس ہیں، اور اگر آج آپ ڈپازٹس دیکھتے ہیں تو تقریباً 85% آف دا ڈپازٹس
جو ہے وہ گورنمنٹ کے کی طرف گیا ہوا ہے, تو ابھی بھی روم اویلیبل ہے وہاں پر. ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک ہوتا ہے اوپن مارکیٹ آپریشن, جہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جا کے بینکس جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے جا کے بورو کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے بانڈ لے لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن. وہ 77 دن کے ہوتے ہیں اور وہ 77 دن بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ رول اوور ہو جاتے ہیں. سر میں وہی سمجھنا چاہ رہا تھا, یہ اوموز جو ہیں اوپن مارکیٹ آپریشن سینٹرل بینک سے لیتے ہیں اور اس کے بعد حکومت کو قرضہ دیتے ہیں, تو یہ مطلب یہ الاؤڈ ہے یہ کس طرح سے؟ کیونکہ بینکوں کے پاس نہیں ہے, وہ خود کمرشل اسٹیٹ بینک سے قرضہ لے کر اور پھر حکومت کو قرضہ دے رہے ہیں, تو یہ آپ کان یہاں سے گھما کے پکڑے. دس از اے ویری اسٹیبلشڈ میکنزم. تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ یہ پاکستان سینٹرک چیز ہے. اس میں صرف جو ایک ڈیویشن آ رہی ہے, فار ایگزامپل آپ نے شاید سنا ہوگا کوانٹیٹیو ایزنگ کے بارے میں اور کوانٹیٹیو ٹائٹننگ کے بارے میں گلوبلی. جی یہ اس میں صرف فرق اتنا سا ہے, جو کافی بڑا فرق بھی ہے ان اے وے, کہ یہ ایک ہی فارم اور شیپ ہے کوانٹیٹیو ایزم کی اور کوانٹیٹیو ٹائٹننگ کی, لیکن اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ, اس پہ جو بینکس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے نہیں دے رہے, وہ گورنمنٹ کو پیسے دے رہے ہیں. تو اٹس اے ویری اسٹیبلشڈ میکنزم. یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, گلوبلی یہ اوپن مارکیٹ آپریشن ہوتا ہے, کوانٹیٹیو ایزنگ ہوتی ہے, کوانٹیٹیو ٹائٹننگ ہوتی ہے. دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ان یوزول فار پاکستان. اچھا, اس میں آپ کو ایک گڈ نیوز بھی دے دوں. جی گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کی اوپن مارکیٹ آپریشن جو ہے وہ ایز ہائی ایز 9.2 9.3 ٹریلین ہو گئے تھے, اینڈ دے ہیو ناؤ کم ڈاؤن بائی 1 ٹریلین روپیز, بیکاز جو گورنمنٹ نے ابھی ہورڈنگ پہ اور اسمگلنگ وغیرہ کے اوپر جو کریک ڈاؤن کیا تھا, اس کی وجہ سے جو پیسے لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, اپنے میٹریسز کے اندر رکھے ہوئے تھے, جو سمبولکلی لوگ کہتے ہیں, وہ پیسے جو ہے وہاں سے نکلے ہیں. وہ کچھ پیسے جو ہیں وہ بینکوں کے ڈپازٹ میں آئے ہیں اور کچھ وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کے بانڈز میں گئے ہیں تھرو ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز اینڈ نیشنل سیونگز. تو اس کی وجہ سے 1 ٹریلین وہ نیچے آیا ہے. جیسے ہی دیکھیں, یہ بڑا مارکیٹ کا میکنزم ہے, جس طرح ہی مارکیٹ کے اندر ڈائریکٹلی گورنمنٹ کا ایکسیس بڑھے گا بوروئنگ کا, اسی طرح یہ جو چیز ہے اوپن مارکیٹ آپریشن, یہ کم ہوتا جائے گا. ٹھیک. اچھا سر, آگے یہ آپ نے بات کی ڈالر سے, تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑا ایکسچینج ریٹ کے اندر بینکوں نے بہت کمایا اور اس کے اوپر ایف بی آر نے جو ہے وہ ونڈ فال پروفٹ 40% جو ہے وہ لینا چاہا, وہ کہ وہ لیٹیگیشن میں چلا گیا معاملہ. لیکن ایکسچینج ریٹ تھوڑا سا اس کے اوپر بتائیے گا. اور پھر دوسرا, جب گورنمنٹ بورنگ اتنی ایکسیسو گورنمنٹ بورنگ ہے, تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اسپیس نہیں ملتی, کیونکہ بینکس جو ہیں وہ زیادہ ان کے لیے لیکریٹو بزنس ہے گورنمنٹ کو لینڈ کرنا, بجائے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے اور رسک لیں کسی بھی چیز کا. تو دوسرے والے کا جواب میں آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ وہ اسی وین میں چل رہا ہے جو ہمارا ڈسکشن منی مارکیٹ میں اور گورنمنٹ بورنگ میں چل رہا تھا. میں اسی میں آپ کا دوسرے والے کا جواب دیتا ہوں, اور وہ آسان بھی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یقیناً ایسا ہی ہے. وہ پرائیویٹ سیکٹر کی اسپیس اسکویز ہو جاتی ہے اور پبلک سیکٹر کو پیسے اور گورنمنٹ کو پیسے ڈائریکٹلی مل جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو لوکل بزنسز بھی سلو ڈاؤن کر گئے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آبویسلی جب آپ کو پیسے جو ہیں وہ جب گورنمنٹ آپ سے بورو کر رہی ہے ایٹ اے ریزنیبل اسپریڈ, تو وائی وڈ یو گو ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر سائڈ. سو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ ایک پریشانی کی بات ہے. مگر جس طرح گورنمنٹ کی بوروئنگ کم ہوتی جائے گی اوور اے پیریڈ ٹائم, دی ایکسپیکٹیشن از کہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لینڈنگ جو ہے وہ بینکس فوکس کرنا شروع کریں گے, اس سائڈ پہ جانا شروع کریں گے. اب آ جاتے ہیں ایف ایکس کی سائڈ پہ. اچھا, یہ بھی ایک بڑا موضوع جو ہے نا, یہ زیر بحث ہے آج کل بہت زیادہ. دیکھیے, یہ مارکیٹ ڈریون چیزیں ہوتی ہیں, ان کو آپ کو ایک سال کے نمبروں پہ نہیں دیکھنا چاہیے. آپ کو اس کو ٹریجیکٹری دیکھنی چاہیے 2-3 سال کی ٹریجیکٹری پہ. کبھی ہم لاس کرتے ہیں, کبھی ہم پروفٹ کرتے ہیں. کچھ بینکس پروفٹ کرتے ہیں, کچھ بینکس لاس کرتے ہیں. تو یہ یوں ہی چلتی ہے سائیکل, یہ کوئی آئسولیشن میں نہیں چلتی. دوسرا یہ کہ ونڈ فال آپ کس طرح ڈٹرمن کریں گے. کیا وہ آپ نے مارجن کی وجہ سے ونڈ فال کمایا ہے, یا آپ کی جو ہے وہ ٹریڈ ٹرانزیکشن کے اندر گروتھ آئی ہے. تو جہاں ٹریڈ ٹرانزیکشن میں گروتھ آئی ہے, تو وہ تو اوور آل گروتھ آ گئی نا بزنس کے اوپر. تو اس کو ذرا کانٹیکسچوائز کرنا پڑے گا کہ یہ ونڈ فال ہے کس طرح اور ڈٹرمن کیسے ہوا ہے, اور اس سے پہلے کتنا لاس ہوا تھا,
اور اگر نیٹ ہم لگائیں گے تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ آن اے ٹریجیکٹری آف 3 ایئر یہ کیا پروفٹ تھا یا لاس تھا، یا یہ ونڈ فال پروفٹ تھا یا پرہیپس ایک ایکسٹراڈنری لاس تھا. تو ایک تو ہمیں اس کو کانٹیکسچولائز کر کے دیکھنا پڑے گا اس کانٹیکسٹ میں کہ کیا بینکوں نے کیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو ٹیکس لگایا ہے ایف بی آر نے، ان کا پورا رائٹ ہے، وہ ضرور ٹیکس لگائیں. مگر دیکھیے اس میں ایک جو بات میں کرنا چاہوں گا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بینکس بھی بڑے خوشی اس کے اوپر ٹیکس پے کریں گے. بائی دا وے بینکس جو ہیں وہ اس وقت ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ کے اندر ہیں ان پاکستان اینڈ پاکستانی بینکس ان دا ریجن. جو ہمارا یہ ریجن ہے پورا ساؤتھ ایشیا کا، اس میں ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ میں پاکستانی بینکس فال کرتے ہیں. تو وی آر آلریڈی پیئنگ اے لاٹ آف ٹیکس. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے بنائے ہیں تو وہ آلریڈی ہم نے اس پہ 50% کا ٹیکس دے دیا ہوا ہے. اب دیکھیے اس میں معاملہ کیا ہے، اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی ہم ونڈ فال دینے کو تیار ہیں. جہاں 50% دیتے ہیں وہاں آپ کو مزید ہم دے دیں گے اور 52% 53% ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. لیکن دیکھیے ہماری ایک بڑی ادنا سی آپ سے گزارش اور ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ بھی تو چاہیے نا کہ تھوڑی جوڈیشیسلی باقی لوگوں کو بھی ٹیکس لگائے. یعنی کہ آپ جو ہے آپ نے آج انکم ٹیکس لگا ہوا ہے آن ایگریکلچر، ریٹیل اینڈ ریئل اسٹیٹ، اس سے کوئی ریکور نہیں کر رہا.